حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرنے کے لیے آپ اور میں اللہ کے اس پاکیزہ گھر میں حاضر ہیں۔ مالک کریم ہم سب کا یہاں پہ بیٹھنا اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ سعادت طاقت بازو سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ جن سینوں کو اللہ تعالی ایمان کے نور سے بھر دیتا ہے اور جن کی زبان اور جن کا باطن دونوں یہ گواہی دیتے ہیں، یعنی فقط اقرار باللسان نہیں ہوتا بلکہ تصدیق بالقلب ہوتی ہے، پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یاروں کے ذکر کی توفیق بھی ملتی ہے، اور پھر جب توفیق مل جائے تو یہ ذکر سن کر اللہ کریم اس کے اندر لذتیں بھی عطا فرما دیتے ہیں، تو یہ اس کا خاص کرم ہوتا ہے۔ بہرحال الحمدللہ یہ خوبصورت بزم سجائی گئی، جس نے بھی اس خوبصورت بزم کے انعقاد میں تعاون کیا، اللہ تعالیٰ سب کا تعاون اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ قربان جائیں آپ کے نصیبوں پر کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو قسم اٹھا کر یہ کہتے ہوئے سنا گیا، اللہ کی قسم، انزل من السماء اسمہ الصدیق، فرمایا میں رب کائنات کی عزت و جلالت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ہم اپنی زبان سے ان کو صدیق صدیق نہیں کہہ رہے، رب کائنات نے آسمان سے ان کا نام صدیق نازل فرمایا۔ تو جس کو رب صدیق کہے بھلا اس کی صداقت میں شک ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اور سنیے وہ صدیق اکبر، وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مقدر کے دھنی انسان ہیں کہ اکیلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان ایسا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو وزن ایمان ابی بکر، اگر ابو بکر کے ایمان کا وزن کیا جائے، اور وزن کیسے کیا جائے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں اکیلے ابو بکر کا ایمان رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں کیا ہو، جمیع ایمان و جمیع اہل الارض، روئے زمین پر بسنے والے جتنے بھی کلمہ گو ہیں ان سب کا ایمان رکھ دیا جائے، فرمایا ابو بکر کا ایمان زمین کے اوپر بسنے والے ہر اہل ایمان کے اوپر بھاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک جانب اب اندازہ لگائیں، اب جس دور میں ہم جا رہے ہیں، کم و بیش کتنے عرب مسلمان موجود ہیں، لیکن چلتے جائیں کسی ایک زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں کیا کہ فلاں زمانے کے جو مسلمان ہیں ان کے اوپر ابو بکر صدیق کا ایمان بھاری ہے، نہیں۔ روئے زمین کے اوپر جتنے بھی مسلمان آئیں گے قیامت تک، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں قید نہیں لگائی، یہاں پہ معاملہ اوپن رکھا ہے، یعنی قیامت تک آنے والے جتنے بھی ایمان والے ہوں گے ان سب کے ایمان کو جمع کر کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں نبی کی تصدیق کرنے والے اس مصدق اول، اس صدیق اکبر کا ایمان رکھ دیا جائے، صدیق اکبر کا ایمان سب کے اوپر بھاری ہو جائے۔ اور سنیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ویسے آپ کی عظمت و شان کے بارے میں کثیر آیات و احادیث ہیں، وہ میں کوٹ کر سکتا ہوں، لیکن یہاں پہ تھوڑی سی مزے کی بات کہ یہاں پہ ہمارے عقائد بھی ساتھ ساتھ وہ نکھر کے سامنے آتے چلے جائیں گے۔ وہ کیا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کا وزن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، وہ کیا ہے
ابو بکر کے جسم کا نہیں، ابو بکر کی کسی اور چیز کا نہیں، ابو بکر کے ایمان کا۔ اب ایک سوچنے کی بات ہے کہ کیا ایمان کو دیکھا جا سکتا ہے؟ کیا ایمان کو کوئی بندہ دیکھ سکتا ہے کہ مثلا میرے سینے میں ایمان موجود ہے، الحمدللہ آپ کے سینے میں ایمان موجود ہے، لیکن کیا اس ایمان کو ہم دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا آپ اور میں اپنے ایمان کا وزن کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا کوئی بندہ ایمان کا وزن کر سکتا ہے؟ نہیں۔ ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے، ہمارے اندر یہ سکت نہیں ہے کہ ہم اپنے ایمان کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ ہمارا ایمان جو ہے وہ انویجبل ہے، ہم اس کا وزن نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت یہ اعلان فرما رہے ہیں، اس وقت سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک کتنے اہل ایمان ہوں گے، یہ تعداد انکاؤنٹیبل ہے آپ کے لیے اور میرے لیے، ہم اس کو شمار کر سکتے نہیں ہیں۔ لیکن صدقے جائیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم مبارک کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نگاہ نبوت سے ابو بکر کے ایمان کو بھی جانچ لیا۔ آپ نے اپنی نگاہ نبوت سے قیامت تک جتنے ایمان آئیں گے آپ نے ان کی تعداد کو بھی جان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نبوت نے پھر ابو بکر کے ایمان کا وزن بھی کر لیا، اس کو بھی جانچ لیا، اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی اہل ایمان ہوں گے ان کے ایمان یعنی ان کی تعداد کو بھی کاؤنٹ کر لیا، اور ان سب کے ایمان کو جمع کر کے اس کا وزن بھی کر لیا۔ تبھی تو ارشاد فرمایا نا، ایک پلڑے میں سارے اہل ایمان کا ایمان رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھ دیا جائے۔ یار یہ چیزیں اندازے سے نہیں ہو سکتی، یہ وہ زبان کہہ رہی ہے کہ جس کو رب کائنات نے ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی۔ وہ اپنی مرضی سے بولتے نہیں ہیں، وہ اپنی مرضی سے لب کھولتے نہیں ہیں، بلکہ بولتے وہی ہیں جو ان کا رب ان کی جانب وحی کیا کرتا ہے۔ تو گویا وحی الہی سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز سے مطلع کر دیا گیا کہ ابو بکر صدیق کا ایمان اتنا وزنی ہے کہ بھری کائنات میں جتنے بھی اہل ایمان ہیں وہ مل جائیں، اکیلے ابو بکر کے ایمان کا مقابلہ کر سکتے نہیں ہیں۔ تو برادران اسلام، اس عظیم ہستی کا مبارک تذکرہ کرنے کے لیے آپ اور میں جمع ہیں۔ ایک اور اگر محبت کا انداز کو آپ کے سامنے رکھوں، آج الحمدللہ جس بندے کو بھی، میں اگلے دن بھی سعید بھائی سے بات کر رہا تھا بیٹھے ہوئے، کہ اگر ہمیں حج یا عمرہ کی توفیق ملے، ریاض الجنہ میں 5 منٹ ہمیں بیٹھنے کی توفیق مل جائے، ہمیں اتنا ٹائم مل جائے اور وہاں پہ فقط 2 نوافل کی ادائیگی کا موقع مل جائے، ہمارا سینہ جو ہے وہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے، سر فخر سے بلند ہو جایا کرتا ہے، اور ہم کہتے ہیں یار میں کتنا وقتوں والا ہوں کہ مجھے ریاض الجنہ میں اتنے لمحے گزارنے کی توفیق مل گئی۔ یہ آپ اور میں 1450 سال کے بعد آپ کی اور میری حالت یہ ہے کہ ریاض الجنہ مسجد نبوی کی اس پاک سرزمین کی اس مخصوص حصے میں بیٹھنے کو چند لمحے مل جائیں، ہمارا فخر جو ہے وہ آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ہے۔ لیکن قربان جائیں صدیق اکبر کی عظمت و شان پہ کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اور میں سنو لوگو، یہ جو میرا گھر ہے اور یہ جو میرا منبر ہے، اس کے درمیان جتنی جگہ ہے اللہ نے اس جگہ کو بھی جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا بنا دیا ہے۔ اے صدیق اکبر، آپ کی عظمت و شان پہ قربان جائیں کہ اللہ نے آپ کو چند لمحے نہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کو جو خلافت ظاہری ملی اور خلافت باطنی ملی، جب آپ کا بھی وصال ہوا، آپ کے وصال کے ساتھ ہی اللہ نے آپ کو اس زمین کے اندر قیامت تک کے لیے سلا دیا ہے جو جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا۔ کتنا عظیم و شان مقام ہے ان کا۔
اور سنیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، یہ جو میں نے آیت طیبہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، ذرا سا اس کا بھی ایک چھوٹا سا ایک ہلکا سا وہ ذہن کے اندر سنیے۔ میں تفسیر امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے پڑھ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ثور میں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا نا، جس کو قرآن نے اپنے انداز میں کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب دو میں سے دوسرے اپنے یار سے کہہ رہے تھے لا تحزن، پریشان نہ ہو، گھبرا نہیں، جب وہ غار میں تھے نا، وہ تسلی دے رہے تھے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لصاحب ہی، اپنے صاحب کو، لا تحزن، پریشان نہ ہو، گھبرا نہیں، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، سبحان اللہ، پریشان نہ ہو۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، فرماتے ہیں یہ جو یہاں پہ ہے نا لا تحزن، پریشان نہ ہو، غم زدہ نہ ہو، گھبراہٹ، تجھے گھبراہٹ نہ ہو، فرماتے ہیں ان لفظوں کے اندر بھی نا استمرار ہوتا ہے، دوام ہوتا ہے، یعنی جب کسی چیز سے ایک دفعہ روکا جائے نا تو وہ نہیں جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اس نہیں میں دوام ہوتا ہے، استمرار ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ گویا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن لفظوں کے ساتھ تسلی دی ان کا معنی اور مفہوم میں اپنے لہجے میں یوں کہوں گا، گویا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں صدیق بے شک ہم غار میں ہوں، بے شک ہم غار میں ہوں، تو نے گھبرانا نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، بے شک ہم غار میں ہوں، گھبرانا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر بے شک ہم مدینہ منورہ چلے جائیں، گھبرانا نہیں، یہ نہیں، دوام، استمرار اپنے ذمن میں لیے ہوئے ہے صدیق، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور صدیق پریشان نہ ہو، لا تحزن، یہ دوام والی نہیں، اس بات پر دلالت کر رہی ہے اے صدیق جب ہم تمہیں اپنے پہلو میں لٹا کر گنبد خضرا میں سو جائیں گے، قیامت تک تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ اب اس لفظ سے سمجھ یہ آتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کے لیے بھی آپ نے ان کو تسلی دی، اور پھر ایسی تسلی دی مفہوماً ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ صدیق اکبر کو تسلی اس انداز سے دی جا رہی ہے، اے صدیق جو بھی تیرے اوپر انگلی اٹھائے گا وہ اپنے من کی کالت کو ہی ظاہر کرے گا، اے صدیق کسی کی بد باطن ہونا اور کسی کا بد زبان ہونا مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیوں؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ اور صدیق اکبر کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پہلو میں سلا کر کون سی جگہ پہ صدیق اکبر ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس جگہ پہ ہیں، میں اگر بالکل محتاط انداز میں کہوں تو یہ کہوں گا کہ کسی تھوکنے والے کی تھوک وہاں پہ نہیں پہنچتی، کسی بھونکنے والے کے بھونکنے کی آواز وہاں پہ نہیں پہنچتی، وہاں پہ پہنچتی ہے تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک کی صدا پہنچتی ہے۔ اور اگر آپ اور میں یہاں پہ یہ درود و سلام آپ پر بھی اور آپ کے اصحاب پر بھی پڑھیں، یہ آپ کا اور میرا مقدر ہے، یہ آپ کی اور میری خوش نصیبی ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اگلا مقام سنیے، آپ کو اللہ نے یہ شان عطا کی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گنبد خضرا میں اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں آرام فرما ہیں کہ جہاں پہ صبح کے وقت بھی 70,000 نوری درود و سلام پیش کرنے کے لیے آتے ہیں، شام کے وقت بھی 70,000 نوری فرشتے درود و سلام پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، تو وہاں پہ درود و سلام کی آوازیں ہی پہنچتی ہیں، وہاں پہ اللہ کی رحمتوں کے چھینٹے ہی پہنچتے ہیں، وہاں پہ کسی بد باطن کی جو ہرزہ سرائی ہے
گندے گندے الفاظ ہیں، طعن و تشنیع ہے، وہ وہاں پہ پہنچتی نہیں ہے۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے ابتدا میں جو شعر پڑھے، بالکل اگر عقیدے کے طور پر یہ چند لفظ اگر آپ یاد رکھیں، ان میں سے ہر ایک کے پیچھے آیات مبارکہ بھی ہیں، احادیث مبارکہ بھی ہیں کہ صدیق اکبر ممدوح خدا ہے۔ صدیق اکبر کیا ہے جی؟ ممدوح خدا۔ صدیق اکبر ممدوح خدا بھی ہیں، ممدوح مصطفیٰ بھی ہیں، ممدوح مصطفیٰ بھی ہیں، اور صدیق وہ ہیں جو فقط ممدوح مصطفیٰ ہی نہیں، ممدوح مرتضیٰ بھی ہیں، اور ممدوح اہل صدق و صفا بھی ہیں۔ اہل صدق و صفا یہ لفظ سمجھ لیتے ہیں جن کو اللہ نے زبان بھی ستھری دی ہے، جن کو سینہ بھی ستھرا دیا ہے، ان کے صدیق اکبر ممدوح ہیں، اور جس کی زبان گندی ہے یا جس کا سینہ گندا ہے، وہاں پہ ایمان وہ وہاں پہ اس میں رطب و یابس ملا ہوا ہے، پھر اس کی زبان پہ صدیق کا پاک تذکرہ آ سکتا نہیں ہے۔ اس صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو افضل اولیاء محمدین بھی ہیں۔ میرے خیال میں بات مشکل ہو رہی ہے، آپ کی جو خاموشی ہے وہ بتا رہی ہے افضل اولیاء محمدین بھی ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے جتنے بھی اولیاء ہیں ان سب میں جو افضل ذات ہے اس کا نام صدیق اکبر ہے، جو اشجع الاشجعین بھی ہیں، جن کو یعنی جن کے اوپر بہادری راج کرتی ہے، وہ سارے کے سارے بہادروں میں سے بھی سب سے بڑا بہادر جو ذات ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اشجع الاشجعین بھی ہیں، اور بلا فصل خلیفہ سید المرسلین بھی ہیں۔ یہاں پہ مجھے کہنا چاہیے تھا بلا فصل خلیفہ سید المرسلین، اور آپ کا ایک لقب مشہور ہے، آپ نے اشتہارات کے اوپر بھی پڑھا ہوگا، اور یہ لقب آپ اور میں آج نہیں کہہ رہے، جو میں نے ابتدا میں کہا نا کہ ہر زمانہ معترف صدیق تیری شان کا، ہر زمانے کے جتنے بھی علماء اہل سنت والجماعت ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد انسانوں میں سے جو سب سے افضل ذات ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے، وہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کے اعزاز کے حقیقی امین بھی۔ تو اس لیے برادران اسلام ان کی عظمت، ان کی شان کے کیا کہنے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیوں کا تذکرہ۔ میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف موقعوں پہ آپ فرمایا کرتے تھے، اگلے دن درس حدیث میں بھی میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مرض مبارک کے اندر آپ کا انتقال ہوا، وصال ظاہر ہوا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کا وہ آخری لمحات ہیں، اس حدیث کی راویہ ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ دیگر صحابہ کرام نے بھی روایت کی ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ منبر پر تشریف لے گئے، فحمد اللہ واسنا، اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی ثنا بیان کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خوبصورت ارشاد فرمایا، میں وہ صرف اس کا مفہوم جو ہے اپنے لفظوں میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں جس جس کا ہمارے اوپر کوئی احسان تھا ہم نے اس کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا، جس جس کا ہمارے اوپر کوئی نیکی تھی ہم نے ہر ایک کا بدلہ چکا دیا، لیکن صدیق کے احسان ایسے ہیں، صدیق کی قربانیاں ایسی ہیں کہ صدیق کے احسانوں کا بدلہ رب کائنات کی قیامت کے دن ہوتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، تم صدیق تم ابو بکر کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو کہ جب اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا، مجھے نبی بنا کر بھیجا،
تو پھر جب میں نے اعلان نبوت کیا تم میں سے ہر ایک نے انکار کیا اور تم نے کہا یعنی مجھے کہا تم جھوٹے ہو. لیکن یہ ابو بکر وہ ہے کہ جس نے اعلان نبوت سنتے ہی کہا یا رسول اللہ آپ نے جو کچھ فرمایا سچ فرمایا. یہ سب سے پہلے تصدیق کرنے والے ابو بکر ہیں. اور آگے جا کر میں فَهَلْ طَالِبُ لِي صَاحِبِي فرمایا کیا تم میری نسبت کی وجہ سے کیا میری وجہ سے میرے اس یار سے بار نہیں رہو گے؟ کیا تم میری وجہ سے میرے یار کو چھوڑ نہیں سکتے کہ تم میری نسبت کو سامنے رکھو اور صدیق کے اوپر انگلی اٹھانا چھوڑ دو؟ تو یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری خطبہ ہے. اسی طرح ترمذی شریف کے اندر ایک اور حدیث پاک موجود ہے. فرمایا لوگوں ان امن الناس علیہ فی مالہ و صحبتہ ابو بکر. فرمایا لوگوں بے شک لوگوں کی قربانی اپنی اپنی جگہ پر جا لیکن سارے لوگوں میں سے محمد مصطفیٰ پر اپنی جان کے اعتبار سے بھی اور اپنے مال کے اعتبار سے بھی سب سے بڑا اگر کوئی احسان کرنے والا ہے تو وہ احسان کرنے والا وہ سب سے بڑا محسن ابو بکر صدیق جس کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا محسن کہیں. کیا آج امت کو یہ حق پہنچتا ہے کہ پھر ان کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے؟ بلکہ اگر بات کو تھوڑا سا میں طول دوں تھوڑی سی مزید اس کی وضاحت میں جاؤں جس کا کوئی احسان تھا اس کا بدلہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا. لیکن ابو بکر صدیق کے احسانوں کا بدلہ باقی ہے. اور کب تک باقی ہے؟ قیامت تک باقی ہے. یعنی یوں سمجھ لینا کہ اگر الحمدللہ آپ کو اور مجھے نعمت ایمان ملی ہے ہم اپنے آپ کو کلمہ گو کہتے ہیں تو ہمارے مومن ہونے کا بھی ہمارے اوپر کے احسان ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اب بات سمجھ آ گئی. اگر اپنے آپ کو ہم مومن کہتے ہیں تو مومن ہونے میں احسان پیچھے کس کا موجود ہے؟ ان محسنین کی جب لسٹ آئے گی تو اس لسٹ میں ٹاپ آف لسٹ ہوں گے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد نام ہوگا تو ابو بکر صدیق کا ہوگا. اب جو اچھے لوگ ہوتے ہیں اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے محسن کے احسان کی قدر کیا کرتے ہیں. محسن کے احسان کی قدر کیا کرتے ہیں اور اگر قدر کریں تو اللہ کہتے ہیں یار یہ نہ بڑا حلالی ہے. اور اگر قدر نہ کریں تو پھر لوگ کیا کہتے ہیں میں اس بارے میں کچھ نہیں. بہرحال اللہ ہم سب کو اس احسان عظیم کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مقدر پہ قربان جائیں. کتنے عظیم اور مرتبہ ہستی ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سوال کیا. حسان بڑی خوبصورت بات ہے. میں حسان میری نعتیں لکھتے ہو میری مدح کرتے ہو بتاؤ تو صحیح میرے یار ابو بکر کی بھی مدح کی ہے؟ میرے یار ابو بکر کے بارے میں بھی کچھ لکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں بندہ نواز مفہوماً عرض کر رہا ہوں کہ گویا اس وقت نے نا سینہ چوڑا کر کے کہا ہوگا آقا جی غلام آپ کا ہو آپ کے یاروں کا وفادار نہ ہو یہ بات ہو سکتی نہیں ہے. آقا جی آپ سے غلامی کا دم بھرا ہے. پھر جس کو مصطفیٰ کا قرب عطا ہوا ہے ہم تو ان کی بھی قدموں کے ذروں کے ہم تو ان کے قدموں کی ذروں کا بھی احترام کرنے والے ہیں. آقا جی بالکل ابو بکر کے بارے میں لکھا ہے. تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے بارے میں ہم نے چند جملے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے اور ان جملوں میں سے صرف 2 جملے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق کی منقبت سنا رہے ہیں. کیا کر رہے تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت سنا رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں
کہتے ہیں کہ میں نے لکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو بکر وہ ہستی ہیں کہ سارے کے سارے لوگ جانتے ہیں کہ جو رتبہ، جو مقام، جو پروٹوکول، جو حیثیت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یار ابو بکر کو دیتے ہیں، صحابہ میں سے اور کسی کو بھی مقام اور مرتبہ نصیب نہیں ہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں، یعنی افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہاں پہ لفظ مکان احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صدیق وہ ہیں کہ جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت گہرا پیار کیا کرتے ہیں۔ اچھا، وہ ساری کی ساری جب کلام سنا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو راوی کہتے ہیں وہاں پہ باقاعدہ یہ لفظ موجود ہیں کہ جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت سن کے فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے یار کی شان سن کے، اور حسان نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرب والا وہ تعلق بیان کیا، وہ تعلق سن کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں پہ مسکراہٹ مچلنے لگی۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سن کے خوش ہونا یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطابق۔ اب سمجھ آ گئی؟ اگر اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی ہے تو یہ بھی یوں سمجھے کہ مفت میں ثواب مل رہا ہے، کہ ہمیں مفت میں وہ سنت پر عمل کا یعنی موقع ملا ہے۔ اور اس کے برعکس دیکھ لیں کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب کا، یار کا ذکر سن کے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ نہ آئے، اس کے سینے میں گھٹن شروع ہو جائے، گویا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے اس شخص نے منہ موڑ لیا، اور جس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے منہ موڑا بھلے سمجھ میں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب کا تذکرہ کرنے اور سننے کی توفیق ملی ہے۔ آپ کی بات کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اکثر صحابہ کرام میں سے جو جن کو قرب والا تعلق حاصل تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، ابو بکر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، نگر نگر گلی گلی۔ تو میں عرض سے کہا تھا کہ جن کو یہ قرب والے لمحے میسر تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھ کر بڑے خوش بھی ہوا کرتے تھے۔ اور ایک دن کیا ہوا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے کاشان اقدس سے باہر نکلے، آپ کی دائیں جانب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور بائیں جانب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو صحابہ کرام کو یہ منظر بڑا خوبصورت لگا، یہ منظر بڑا خوبصورت لگا۔ تو جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کی انتہا دیکھی نا کہ مجھے میرے یاروں کے ساتھ دیکھ کر میرے سارے صحابہ خوش ہو رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں آج یہ منظر دیکھ رہے ہو کہ ابو بکر میری دائیں جانب ہے، ایک سمت ابو بکر ہے، دوسری سمت عمر ہے۔ فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، فرمایا سنو یہ منظر آج بھی دیکھ رہے ہو، پھر قیامت والے دن بھی یہی منظر دیکھو گے۔ ہاکذا نبعث یوم
قیامت کے دن بھی جب ہم قبروں سے اٹھیں گے اسی انداز میں دائیں جانب ابو بکر ہوں گے، بائیں جانب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. تو برادران اسلام، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ تھوڑی سی عقائد کے بارے میں ایک اہم بات وہ بھی آپ سے عرض کرتا ہوں. جو آیت طیبہ میں نے آپ کے گوش گزار کی ہے نا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ توجہ کیجیے، میں قرآن حکیم کی آیت سے ایک بڑا خوبصورت فقہی مسئلہ کو بیان کرنے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ ہیں، تو صحابہ کی صحابیت اور دیگر صحابہ ہیں، وہ حدیث کی کسی نہ کسی روایت سے ثابت ہے. صحابہ کی صحابیت کس سے ثابت ہے جی؟ حدیث کی روایت سے. میں نے کیا عرض کیا؟ دیگر جتنے بھی صحابہ ہیں ان کی صحابیت کس سے ثابت ہے؟ حدیث کی روایت سے. لیکن سارے صحابہ کرام میں سے جس کی صحابیت حدیث کی روایت سے نہیں، قرآن کی آیت سے ثابت ہے، وہ خوش وقت صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. دیگر سارے صحابہ میں سے یہ اعزاز کس کو ملا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا. اور اگلا فقہی مسئلہ بھی سماعت کر لیجئے کہ جو بندہ پورے کے پورے قرآن کو مانے لیکن قرآن کی کسی ایک آیت کا بھی انکار کرے، وہ بندہ مومن ہو سکتا نہیں. وہ بندہ مومن ہو سکتا نہیں. بے شک وہ دھڑلے سے نا ایک بار نہیں 1000 بار کے اعلان وہ کر دینا کہ مومنین حضرات، تمام مومنین مومنات یوں کریں یا کریں، اپنے آپ کو مومن کہتے رہیں، لیکن قرآن کی اگر ایک آیت کا بھی انکار کو بندہ کرے تو وہ بندہ مومن ہو سکتا نہیں. یعنی صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار یہ قرآن کی آیت کا انکار ہے. مسئلہ سب کو کلیئر ہو گیا؟ آگے چلیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر صحابی کی صحابیت کا یا ان کی عظمت و شان کا جو اقرار ہے، اعتراف ہے، وہ زمین پر ہوا، لیکن ابو بکر کی صداقت کا اعلان زمین پر نہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد پہاڑ کی چوٹی اور سنی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہی واقعہ جبل احد کے بارے میں بھی ہے جو مدینہ منورہ میں ہے، اور یہی واقعہ حدیث کی کتب میں جبل سبیر نام کا ایک پہاڑ ہے مکہ مکرمہ میں، بالکل یہی لفظ اس کے بارے میں بھی موجود ہیں. جو احد پہاڑ والی ایک روایت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ کرتا ہوں کہ احد پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی تھے، پھر آپ کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب بھی تھے، پھر آپ کے ساتھ جو چوتھے فرد فرید تھے وہ ذوالنورین کی شان رکھنے والے عثمان بن عفان بھی تھے. اس پہاڑ کی شادی پہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یاروں کے ساتھ جب تشریف لے کر گئے تو اہل عشق لکھتے ہیں کہ احد پہاڑ اپنے مقدر پہ ناز کرتے ہوئے جھومنے لگا، یعنی وہ تھرتھرانے لگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی جس کو ظاہر میں کہتے ہیں کہ زلزلہ اس پر طاری ہوا، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پتھروں والے پہاڑ سے خطاب فرمایا اور ارشاد فرمایا اس احد فإنما عليك صديق فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فرمایا احد اپنی جگہ پہ رک جا، تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور تیری دھرتی کے اوپر آنے والے 2 شہید ہو. یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کا ان کو صدیق کہہ کر جو اعلان ہوا وہ احد پہاڑ کے اوپر ہوا.
تو جن کو نبی صدیق ہیں ان کی صداقت پہ کوئی شک ہو سکتا نہیں ہے. جو شک کرے اس کا اپنا ایمان ہی مشکوک ہے. دعا ہے کہ رب کریم ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح معنوں میں عزت احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.